آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے اب ذرا بات کرتے ہیں ذرا ملکی سیاسی ماحول کے حوالے سے. ملکی سیاسی ماحول جناب آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہر روز گرم سے گرم ترین ہوتا جا رہا ہے, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جس کی بڑی ہڑا اڑی تھی نا, وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فائنلی اس کی جو طبعی عمر ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اب جو ہے وہ پوری پی ڈی ایم ایک پیج پہ نہیں نظر آتی. اپوزیشن جماعتیں جناب اب الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج تو کرنے جا رہی ہیں. حکومت کا کہنا ہے جی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, بسم اللہ آئیں. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جناب کہ 19 جنوری کو پی ڈی ایم احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی دا پوائنٹ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. بلاول نے کیا کہا سنواتے ہیں آپ کو. طریقہ ہے نا, الٹیمیٹلی ہم تو کوئی اینارکسٹ نہیں, ہم غیر جمہوری قوتوں نہیں ہیں, غیر جمہوری طاقت دکھاتے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں. پارلیمان ہو یا عدالت ہو, اسی قانون کے تحت چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں. یہی طریقہ ہے, یہی جمہوری پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں جناب کہ 19 کا جو دھرنا ہے یہ تب تک نہیں اٹھے گا جب تک الیکشن کمیشن لکھ کے فیصلہ نہیں دے دیتا. 31 جنوری وزیر اعظم کے استعفے کی ڈیڈ لائن ہے, اور ان حالات میں آپ نے دیکھا ہے کہ شبلی فراز صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ہمیں پھنسانے نکلی تھی, خود پھنس گئی ہے, سارے پتے کھیل لیے, رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا. سنواتے ہیں آپ کو. پی ایم کا جو ایک سفر تھا کہ وہ صرف دھمکیوں پہ تھا, جلسے سے شروع ہوئے, استعفوں سے شروع ہوئے, ریلیوں پہ آئے, یہ جو تحریک ہے یہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے. 3-4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اپنے تمام پتے کھیل لیے ہیں. ایک آخری پتہ ان کے پاس رہ گیا ہے اور وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. پرسوں یہ احتجاج کرنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آ رہے ہیں. وہ بھی ایک ڈھونڈی کوشش ہے. مولانا فضل الرحمان کو جب نیب کا نوٹس گیا تو اس نے کہا کہ میں تمام پارٹی کے ساتھ وہاں پہ پہنچوں گا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جواب آپ کے پاس ہے نہیں, آپ صرف جتھے لا کر انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, دھمکانا چاہتے ہیں اداروں کو. تو جناب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. جی بہت شکریہ خرم صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی وہ فیصلہ لے کر اٹھیں گے, پاسبل ہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ضرور لیں. میں تو الٹا آپ سے سوال کرتا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف تو وہ سیاسی جماعت ہے جس کے پاس اپنے 40,000 جو ہیں ڈونرز کا ڈیٹا موجود ہے. اس وقت پاکستان میں ایسی سیاسی جماعت کوئی نہیں ملے گی. یہ روایت تو قائم ہی ہم نے کی ہے. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, پی ایم ایل این کے پاس, یا مولانا فضل الرحمان کے پاس, یا پوری پی ڈی ایم کے پاس, کیا ان کے پاس اپنی تمام جو فورن جو ان کے ڈونرز ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے؟ ان کے پاس کسی کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے, کیا نواز شریف بتا سکتا ہے کہ آج تک جتنی الیکشن کیمپینز ہوئی ہیں ان کے ڈونرز کہاں پہ ہیں, ان کا پیسہ کہاں سے ہے؟ یہ تو واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ ہمارے تو اکاؤنٹس بھی آڈیٹڈ ہیں. ہمارے پاس تو ایسی جو ہیں ایک اعلیٰ معیار کی ہمارے پاس ایسی جو ہیں کمپنیز موجود ہیں, جو کہ ہمارے ایسی فرمز موجود ہیں جو کہ ہمارے اکاؤنٹس کا آڈٹ کر رہی ہیں. یہ کس کے پاس ایسا نظام موجود ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ لائیں جائیں, ان سے جتنے حساب کتاب لینے انہوں نے ہم سے لیں, ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن اس کے بعد ہم اب چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی پاکستان میں, آپ آڈٹ کی بات کر رہے ہیں, جو آپ ہی کے لوگ جو یہ درخواست لے کے گئے تھے الیکشن کمیشن میں, ان کا تو موقف ہی یہی تھا کہ جناب آڈٹ کروایا جائے کیونکہ انہیں مشکوک اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں. یہ تو چلیں اب معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ کرے جلد نکلے, 6 سال تو ہو گئے نہیں نکل رہا. لیکن اگر پی ڈی ایم کی بات کریں وہاں پہ جناب واضح سپلٹ نظر آ رہا ہے. بلاول کہتے ہیں وہ تو شرکت ہی نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی, ختم شد؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں بلاول کیا پوری پی ڈی ایم کے اندر بھی نہ تو جمہوری اور نہ تو غیر جمہوری طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کہیں بھی گھر کیا کہیں بھی بھیجنے کا دم ہے. اتنا دم ان کے اندر موجود نہیں ہے. اتنی کے پاس لوگ کہاں ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, کس بیسس کے اوپر جو ہمیں گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان آج ترقی کر رہا ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بلندی تک پہنچ گیا ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسکل لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے, پاکستان کی فیکٹریز چل رہی ہے, پاکستان کے اندر جو ہے روزگار لوگوں کو مل رہا ہے,
پاکستان کا پوری دنیا کے اندر معیار بہتر ہو گیا, اس وجہ سے گھر بھیجنا چاہتے ہیں. عوام تو ان سے خود سوال کر رہی ہے کہ چاہتے کیا ہو. ہمارا تو مقصد تھا نا کہ جب ہم نے احتجاج کیے تھے, ہمارا احتجاج تھا کہ 4 حلقوں کو کھول دیا جائے, اور اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو الیکشن کا نظام بہتر کر لیا جائے تاکہ آئندہ واپس ایسا نہ ہو. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ این آر او چاہتے ہیں, ان کو این آر او مل جائے, ان کے جو لوٹا ہوا پیسہ ملک کا وہ ان دونوں کے پپا ڈیڈی کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ اپنے گھر چلے جائیں گے. یہی ان کا مقصد ہے نا, اور کیا مقصد ہے؟ ان کے مقاصد ہیں, اور وہ ظاہر ہے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو آؤسٹ کریں. اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ لگتا ہے وہ گورنمنٹ کو آؤسٹ نہیں کرنا چاہتی, ٹف ٹائم ضرور دینا چاہتی ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہرحال یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ناؤ اٹس ٹائم فار دا پرائم منسٹر ٹو گو بیک. کیسے پاسبل ہے؟ وی ڈونٹ نو. کیا لگ رہا ہے ان کو کہ کیا کوئی الیکشن کمیشن جو ہے ایسا فیصلہ دے دے گا کہ جی فورن فنڈنگ ہو گئی, بس یہ حکومت کو گھر بھیجو, پارٹی صدر کو معزول کر دو, وغیرہ وغیرہ. لکس ریلی آؤٹ آف باکس اینڈ لکس ریلی آؤٹ آف پروپورشنز ایز ویل. تو اس پہ ذرا مسلم لیگ نون کا نیریٹو لے لیتے ہیں. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فورن فنڈنگ کا تو انہوں نے سارا حساب جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہوا ہے. آپ لوگ اپنا بتائیں, آپ کی کہاں سے ہوتی ہے فنڈنگ اور کون لوگ فنڈنگ کرتے ہیں؟ اس کی تفصیل آپ الیکشن کمیشن کو کب دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی کیسز, یہ نواز شریف صاحب کا کیس جو تھا, اس کو کتنی دیر لگی پائے تکمیل پہنچنے تک. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سعدیہ عباسی صاحبہ کو سینٹ سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا, اور ہارون صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا کہ ان کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں. تو وہ سارے کیس چلنے میں کتنی دیر لگی تھی. یہ 2014 سے کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا, آج 2021 ہو گئے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے. جی, تو میں سمجھتا ہوں انصاف ہونا بھی چاہیے, انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. اس وقت نا انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے اور نا انصاف ہو رہا ہے. جہاں تک دیگر پارٹیز کا سوال ہے, یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں سب پارٹیز کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنے اپنے جو معاملات ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے. اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس پارٹی کا کیس 2014 سے چل رہا ہے اس کا فیصلہ آنا چاہیے سامنے, اور دیگر پارٹیز کو ہر صورت ضرور اپنے معاملات جو ہیں وہ ایک شفافیت کے طریقہ کار سے پیش کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کے. بلاول بھٹو جو ہے نا, آپ کی ساری پالیسی پہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ طریقہ جو ہے حکومت کو ہٹانے کا, اس کا ایک آئینی پروسیس بھی ہے, اور وہ آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ میں بیٹھیں, ہاؤس کو عزت دیں, اور ہاؤس کو عزت دیتے ہوئے آپ تحریک عدم اعتماد لائیں. تحریک عدم اعتماد میں آپ نمبرز پورے کریں, اور آپ نمبرز پورے کر کے پرائم منسٹر کو آؤسٹ کر دیں. یہ ایک جو طریقہ کار ہے کہ جو اس قسم کے فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں, اور اگر ایوان نکل کے گلیوں میں آ جائے تو پھر ایوان کا تقدس نہیں رہتا. پی ڈی ایم کیا بلاول بھٹو کی اس بات سے متفق کرتی ہے؟ مسلم لیگ نون کیا اس پہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیے, مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر بہت واضح ہے. عدم اعتماد جو ہے اس میں ایک ایسی ایلیمنٹ ہے یا ٹینٹ ہے ہمارے سیاسی لائحہ عمل کا یا ہماری اسٹریٹجی کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے اور ترکش میں تیر ہیں. مثلاً ہم نے بڑے بڑے جلسے جو ہیں وہ کیے ہیں, ان سے حکومت پہ پریشر پڑا ہے. اب ہم ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں, ریلیز کی ہیں ہم نے جن سے کافی اثر پڑا ہے. لانگ مارچ ایک اور ایلیمنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے, ہم جب چاہیں گے کریں گے. دھرنا دینا جو ہے وہ ہمارا سیاسی اور آئینی حق ہے اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے, اور ہمیں یہ لگے گا کہ جو عوامی امنگیں ہیں اس پہ یہ حکومت پوری نہیں اتر رہی, اور پارلیمان میں کوئی بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں رہ گیا, اور واحد راستہ عوامی مقدمہ پیش کرنے کا سڑک ہے, تو سڑک کے تمام جو مختلف عوامل ہیں, طریقہ کار ہیں, ان کو ہم سامنے رکھیں گے اور مناسب وقت پہ استعمال کریں گے. جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ ضرور اپنا مقدمہ لے کر آئے. اگر وہ کوئی ایسا طریقہ کار ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ حکومت الٹ جائے گی, تو ضرور اس پہ غور کیا جائے گا. مگر باقی جو ہمارے جو چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں, پیپلز پارٹی مقدمہ پیش کر رہی ہے, پیپلز پارٹی نے مقدمہ رکھا ہے, ان کے پاس طریقہ کار بھی ہے. آپ جو طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی آپ طریقہ عدم اعتماد لے کے آئیں,
غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ہٹانا وہ اس کی حمایت نہیں کرتے. اب وہ 19 جنوری کو احتجاج میں بھی نہیں شرکت کر رہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پی ڈی ایم کے جو جلسے اور ریلیاں ہیں یہ فروری تک مؤخر ہو جائیں گے؟ جی بہت سی ایسے مختلف جو ریلیز ہو رہی ہیں ان میں مختلف لیڈران شرکت کرتے ہیں. اس میں بہت سی جماعتیں شریک ہیں. بعض مرتبہ مولانا کہیں نہیں پہنچ پاتے تو ان کی ٹیم پہنچتی ہے. بعض جگہوں پہ مریم نہیں پہنچ پاتی تو ان کی ٹیم پہنچتی ہے. بعض جگہوں پہ بلاول صاحب نہیں پہنچ پاتے تو ان کی ٹیم وہاں پہنچتی. مگر ہر جگہ کے اوپر بڑی جو لیڈرز ہوتے ہیں, بڑی جو ہمارے چیتا لیڈرز ہیں, وہ ہر ریلی کو لیڈ کرتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے. اس میں تو کوئی انوملی نہیں ہے. ابھی تک مجھے کوئی انوملی نہیں نظر آئی. اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم ہی کرے گی کہ کوئی بھی صحیح ٹائم, کس ایکشن کا صحیح ٹائم کیا ہے. بہت بہت شکریہ جی. مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ جناب یہ صرف وقت طے کرے گا کہ کس ایکشن کا صحیح ٹائم اور صحیح لائحہ عمل کیا ہے. پی ڈی ایم کچھ سوچ رہی ہے, لگ یہی رہا ہے کہ پی ڈی ایم بڑا ایکشن چاہتی ہے, بڑا ایکشن ہو نہیں رہا. کیسے ہوگا یہ تو 19 تاریخ سے جب جلسہ یا دھرنا شروع ہوگا الیکشن کمیشن کے باہر تب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. فی الحال میں اور آپ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.